السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں سے ایگل اور انسان کی ایک کہانی شیئر کروں گی، مگر اس سے پہلے جو ویورز میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس دنیا میں ہر دوسرا آدمی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتا۔ اس کی زبان پر شکوے شکایتیں ہی ہوتی ہیں۔ وہ ہمیشہ قسمت کا رونا روتا ہی نظر آتا ہے۔ وہ دوسروں کی زندگیوں کو ہی حسرت سے دیکھتا ہے، دوسروں کو خود سے بہتر سمجھتا ہے اور ان جیسی زندگی کی خواہش کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اپنی قسمت کا رونا رہتا تھا، خود کو کوستا رہتا تھا کہ کیسی زندگی ہے، میری ساری پریشانیاں اور مصیبتیں جیسے میرے لیے ہی پیدا ہوتی ہیں اور بنتی ہیں، ہر دکھ میری قسمت میں ہی کیوں لکھا ہے۔ ایسے ہی وہ ایک دن بیٹھا اپنی قسمت کا رونا رو رہا تھا کہ اس کے سامنے درخت پر ایک ایگل آ کر بیٹھ گیا، جس کے پنجوں میں ایک بڑی تازی مچھلی تھی، جس کا گوشت نوچ نوچ کر وہ مزے سے کھانے لگی۔ اس آدمی نے ایگل کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا شان والی زندگی ہے اس کی، پرندوں کا راجا ہے، شان سے پر پھیلائے آسمان کی بلندیوں پر اڑتا ہے، سارے پرندے اس سے ڈرتے ہیں، مزے ہیں اس کے، نہ اسے کوئی کھانے کی ٹینشن، نہ پینے کی اور نہ رہنے کی، زندگی تو اس کی ہے، مزے سے جی رہا ہے، یہ جب دل کرتا ہے شکار کرتا ہے اور کھاتا ہے اور پھر اونچی فضاؤں میں نیلے آسمان پر اڑتا رہتا ہے، کوئی فکر نہیں، پریشانی نہیں، زندگی تو اس کی ہے، مجھ سے تو اچھی زندگی اس ایگل کی ہے، کاش میں بھی ایک ایگل ہوتا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اور حسرت بھری نگاہوں سے ایگل کو دیکھ رہا تھا، آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک زور سے بجلی کڑکی اور ایک آواز آئی، اے انسان، کیا تو واقعی ہماری دی ہوئی زندگی سے خوش نہیں ہے اور ایگل بننا چاہتا ہے؟ پہلے تو وہ آدمی گھبرا گیا، لیکن وہ اپنی زندگی سے اتنا اکتایا ہوا تھا کہ کہتا ہے کہ ہاں، میں ایگل بننا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں، مجھ سے تو یہ ایگل اچھا ہے۔ بجلی ایک بار پھر زور سے کڑکی اور اس آدمی کو ایگل بنا دیا گیا۔ اب وہ آدمی مزے سے ہواؤں میں اڑنے لگا، کبھی ادھر جاتا تو کبھی پر پھیلائے ادھر جاتا۔ نیلے کھلے آسمان میں وہ ایسے اڑ رہا تھا جیسے پورا آسمان اس کی ملکیت ہو۔ اپنے ایگل بننے پر وہ بڑا خوش تھا، خوشی میں اس سے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ اب شام ہو گئی تھی اور اندھیرا بھی پھیلنے لگا تھا۔ جب انسان تھا تب تو اپنے گھر جا کر سو جاتا تھا، لیکن اب تو اس کا کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ کیا کرے گا، رات کہاں گزارے گا؟ اب وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر اڑنے لگا، رات بسر کرنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک درخت کی چوٹی پر اسے ایک خالی گھونسلہ نظر آتا ہے جو کسی پرندے کا تھا، اور اب وہ اسے خالی چھوڑ گیا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ چلو ابھی اسی گھونسلے میں رات گزار لیتا ہوں، صبح اپنا اچھا سا گھونسلہ بنا لوں گا۔ سارا دن اڑنے کی وجہ سے اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ صبح اٹھ کر شکار ڈھونڈوں گا، ہوا میں اڑوں گا، مزے کروں گا، نہ کوئی نوکری کرنی پڑے گی، نہ کوئی پیسے چاہیے۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک موٹی سی تازہ مچھلی پکڑ کر اس سے پیٹ بھروں گا۔ کتنی ہی دیر وہ شکار کے لیے ادھر ادھر اڑتا رہا، تلاش میں رہا، لیکن اسے کوئی ندی یا دریا نظر نہیں آئی جس سے وہ مچھلی پکڑ سکتا۔ اس نے سوچا، پتہ نہیں وہ ایگل کہاں سے مچھلی پکڑ کر لایا تھا۔ آدھا دن گزر چکا تھا، اسے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ مچھلی نہ سہی کوئی اور چیز ڈھونڈ لیتا ہوں۔ وہ قریب موجود جنگل کی طرف چلا گیا کہ کسی پرندے کا شکار کر لیتا ہوں۔ کئی پرندوں کا اس نے شکار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اڑ کر درخت کی گھنی شاخوں میں چھپ جاتے تھے۔ اسی طرح کوشش کرتے کرتے شام ہو گئی تھی۔ بھوک اور تھکن سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ تھک ہار کر وہ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا اور سوچ رہا تھا کہ انسان ہوتا تو ایسے کبھی بھوکا نہ ہونا پڑتا تھا اور نہ کبھی بھوکا سوتا تھا، کسی سے کچھ مانگ کر ہی کھا لیتا تھا۔ اب تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی کو اپنی پریشانی بتا سکتا ہوں۔ اچانک اس کی نظر نیچے زمین پر پڑی تو ایک زخمی چڑیا بیٹھی تھی جو اڑ نہیں پا رہی تھی۔ اس ایگل نے فوراً اسے دبوچ لیا اور کھانا شروع کر دیا۔
کہ چلو کچھ اور نہیں، اس چڑیا سے ہی اپنی بھوک مٹاتا ہوں۔ چڑیا کو کھا کر وہ دوبارہ اپنے گھونسلے میں پہنچ گیا کہ اب کل کوئی اچھا سا شکار کروں گا اور اپنی بھوک مٹا لوں گا۔ رات کو وہ اپنے گھونسلے میں سو رہا تھا کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی اور زوروں کی طوفانی آندھی آ گئی۔ آندھی اتنی زور کی تھی کہ درخت کی وہ شاخ ٹوٹ گئی جس پر ایگل کا گھونسلہ تھا۔ ایگل بھی اپنے گھونسلے کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے زمین پر گر گیا۔ اندھیرے اور طوفان کی وجہ سے ایگل کو پتہ نہ چلا اور کوئی نوکیلی لکڑی ایگل کے پنجے میں گھس گئی۔ ایگل کا پنجہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور اس میں سے خون بہنے لگا تھا۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ تیز بارش بھی ہو رہی تھی۔ تیز بارش اور طوفانی ہواؤں سے بچنے کے لیے جھاڑیوں میں چھپ کر اس نے وہ رات گزاری۔ صبح ہوئی تو طوفانی بارش اور ہوائیں رک گئی تھی، دھوپ نکل آئی تھی، موسم اچھا ہو گیا تھا، لیکن ایگل بری طرح زخمی تھا۔ پنجہ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ شکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھوک، پیاس، تھکن اور زخموں کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ بے اختیار اس نے سوچا کہ اگر وہ انسان ہوتا تو جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھا سکتا تھا اور اپنے زخم کا علاج کروا سکتا تھا، لیکن اب وہ اکیلا اور بے بس تھا۔ کسی کو اپنی حالت اور تکلیف کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، کسی سے اپنے دکھ کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ کوئی اس کا حال پوچھنے والا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اسے وہ اپنی انسان والی زندگی یاد آ رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس کے پاس اپنا گھر تھا، وہ کبھی بھوکا تو نہیں سویا تھا، کبھی اسے علاج کی فکر تو نہیں ہوئی تھی، اپنی زندگی میں وہ اس طرح بے یار و مددگار تو کبھی نہیں ہوا تھا، اتنا بے بس اور اکیلا تو وہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب اسے افسوس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا ناشکر تھا، کیوں اپنی قسمت کو کوستا تھا، کیوں اپنی زندگی سے اتنا ناخوش تھا۔ اب ایک بار پھر اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی۔ وہ شرمندگی سے التجا کر رہا تھا کہ اے پروردگار، مجھے میری پہلی والی زندگی ہی لوٹا دے، مجھے پھر سے انسان بنا دے، میں اب تیرا شکر گزار بندہ بن کے رہوں گا۔ ویورز، بالکل ہماری زندگی میں بھی ہمارے دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگیاں اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کی زندگیوں کی مشکلیں اور مسائل نظر نہیں آتے۔ ویورز، مشکلیں ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو جیسا بنایا گیا ہے، جیسے آپ ہو اسی میں خوش رہو اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، تاکہ آپ یہ خواہش کرو کہ کاش میں ایسا ہوتا یا کاش میں ویسا ہوتا۔ یہ خواہش کرنا بہت ہی غلط ہے، کیونکہ جب انسان ایسی خواہشات کرنے لگتا ہے تو اسے اپنی رحمتیں اور نعمتیں بالکل نظر نہیں آتی۔ اس کی نظر ہمیشہ دوسروں پر ہوتی ہے اور وہ خود پر فوکس نہیں کرتا۔ خدا نے آپ کو جیسا بنایا ہے وہی آپ کے لیے سب سے اچھا اور بہترین ہے، اس لیے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔